نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں، الجھنوں اور تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال، کاروبار، ملازمت، صحت اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل بہت سارے احباب نے اور بہنوں نے سوال لکھ کر بھیجا تھا کہ حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین آیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ایسے ہی بہت سارے احباب نے یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سی بیماریاں، تکلیفیں ہیں جن کی وجہ سے شریعت کی طرف سے انسان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، افطار کر سکتا ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، جواب کی طرف آتے ہیں۔ اس سے قبل ہماری اپنے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ اسلامی ہیپی لائف چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین کی دو حالتیں ہیں۔ ان کی پہلی حالت یہ ہے، اگر وہ روزہ رکھیں اور روزہ ان پر اثر انداز بھی نہ ہوتا ہو، انہیں اپنی جان کا یا بچے کی جان کا بھی خدشہ نہ ہو، اور روزہ رکھنے میں انہیں کوئی مشقت اور تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑتی ہو، تو ایسی تمام خواتین کے لیے روزہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے، اور روزہ چھوڑ دینا، توڑ دینا، ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ تمام حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین اگر وہ روزہ رکھیں تو روزہ ان پر اثر انداز ہوگا۔ ایسے ہی روزہ رکھنے کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا خدشہ ہے یا بچے کی جان کا خدشہ ہے، یا روزہ رکھنے میں انہیں مشقت اور تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی خواتین کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ روزہ افطار کر دیں، رمضان میں روزے چھوڑ دیں۔ لہٰذا رمضان کے بعد جتنے بھی ان سے روزے چھوٹے ہیں، انہوں نے افطار کیے ہیں، کھا لیے ہیں، ان تمام روزوں کی بعد میں وہ قضا کریں گی۔ ان پر قضا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس دوسری حالت کے بارے میں بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے، اگر اپنی جان یا بچے کی جان کا خدشہ ہو تو ایسی عورت کے لیے روزہ چھوڑ دینا واجب ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے، یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے۔ اب آتے ہیں سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ وہ کون سی بیماریاں اور تکلیفیں ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے روزہ توڑنے کی، افطار کرنے کی یا چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، اس حوالے سے یاد رکھیں، بیماری خواہ کسی بھی قسم کی ہو، کسی بھی نوعیت کی ہو، لیکن اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جان کو خدشہ ہے یا اس کی مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے کہ روزہ رکھے گا مرض بڑھ جائے گی اور ایک خطرناک صورت اختیار کر لے گی، جیسے کڈنی کے مریض ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، جگر کے مریض ہوتے ہیں، اس طرح ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریض ہوتے ہیں، مختلف بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو اسی طرح وہ تمام مریض اور بیمار افراد جنہیں ماہر ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، حکیموں نے یہ تاکید کی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ٹیبلٹ اور میڈیسن یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقاعدگی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ آپ نے تمام میڈیسن لینی ہے۔ ایسے افراد اگر روزہ رکھ لیں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی جو میڈیسن ہے اور جو وہ دوائی لیتے ہیں اس میں بے ترتیبی واقع ہو جاتی ہے۔ اس بے ترتیبی کی وجہ سے ان کے مرض کا بڑھ جانے کا خطرہ ہے اور ان کی جان جانے کا خدشہ ہے۔ تو ایسے تمام افراد کے لیے خواہ وہ کسی بھی مرض کے شکار ہوں، شریعت اجازت دیتی ہے وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں،
رمضان میں وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائیں گے، شفا یاب ہوں گے، انہیں صحت ملے گی، تو جتنے بھی روزے انہوں نے کھائے ہیں، افطار کیے ہیں، ان سے چھوٹ گئے ہیں، تو ان تمام روزوں کی وہ قضا کریں گے، اور ان پر قضا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ بہت سارے افراد کی عادت ہوتی ہے کہ معمولی بیمار پڑنے کی وجہ سے وہ روزہ افطار کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی بہت سارے افراد کی عادت ہوتی ہے کہ ان سے جتنے روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، بعد میں وہ بالکل صحت یاب ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ روزے کی بجائے فدیہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے افراد کی طرف سے فدیہ ادا نہیں ہوتا۔ تو فدیہ کن لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ میری مستقل ایک ویڈیو ہے کہ وہ افراد یا بالکل ضعیف ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہیں، یا ان کی ایسی بیماری ہے کہ ماہر ڈاکٹروں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ اب ان کی صحت اور سلامتی کی اور شفا یابی کی اور صحت یابی کی کوئی امید اور کوئی کرن اب باقی نہیں، یہ صحت مند ہوں گے، توانا ہوں گے، تو ایسے لوگ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ جو باقی تمام معاملات کے لیے بالکل چاق اور چوبند ہے، صحت مند ہے، لیکن روزے کے معاملے میں آ کر وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے کے بجائے قضا کے بجائے فدیہ ادا کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی طرف سے فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ جتنے بھی روزے انہوں نے کھا لیے ہیں، تمام روزوں کی ان پر قضا لازمی اور ضروری ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔